ایک اور جملہ ہمارے سامنے لاتے ہیں، نحو میر پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی نحو میر بھی پڑھی ہے، ہدایت النحو بھی پڑھی ہے، کافیہ پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ، میں نے شرح جامی بھی پڑھی ہے، اس کی شرح ملا عبد الغفور بھی پڑھی ہے، کافیہ کی شرح شرح الرزی بھی پڑھی ہے۔ بولیے مسئلہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہاں ہے لولا علی لہلک عمر، میں نے کہا جی ہے، کہ نحو میر میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے، حضرت علی ہیں اس لیے حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، یہی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے آؤ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ اب حضرت نانوتوی کے بعد تو الٹ یہی بنے گی کہ حضور کے بعد نبی آ گئے جھوٹے، اب ختم نبوت میں فرق آ گیا۔ میں نے کہا ایک منٹ، میں تیرا علاج کرتا ہوں ذرا، نحو صرف تم نے پڑھی ہے اور ہم نے بھی پڑھی ہے الحمدللہ، صرف استعمال یہی دو ہے لو کے۔ جامی اٹھا لیتے آؤ، بسم اللہ۔ کیا جامی شرح جامی میں یہی دو ہے؟ حرف شرط پہ آؤ، حروف کی بحث اٹھاؤ، جامی کا صفحہ آپ کھول لو، آپ کو میں یہاں حوالہ آپ کے لیے پوری ترتیب سے لکھ کر لا، یہ صفحہ 334 کھول لو، حرف شرط کی بات، وہاں لو کی بحث کتنی ہے، استعمال کتنا ہے، وہاں امام نحات نے پوری ترتیب سے جملہ کہا کہ وَلَهَا استعمال ثالث، لو کا، اگر کا، شرط کا ایک تیسرا استعمال بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تاکیدن، تاکید کے لیے مثال دی ہے، لو اہاننی لاکرمتہ، اگر وہ میری توہین کرے گا میں اس کی پھر بھی عزت کروں گا، اور اگر وہ توہین نہیں کرے گا تو اس سے بڑھ کے عزت کروں گا۔ میں نے کہا حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آئے خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، لو اہاننی لاکرمتہ ولہا استبال ثالث، اس کو لگاؤ، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا تو ختم نبوت میں بطریق اولا فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو یہ ولہا استعمال ثالث بھی تو نحو ہے، یہ بھی تو لو ہے، اس کا آپ نے کہاں سے اعتراض کر دیا کہ لو کا ایک ہی معنی ہے؟ یاد رکھو علماء حق پورے دین کی بات کرتے ہیں تو پورے علوم کی بات کرتے ہیں، ادھوری باتیں نہیں کیا کرتے، اس لیے یہ لو والا اعتراض ہم پہ نہیں آ سکتا۔